اب یہ اور بات ہے کہ معاف کر دیجیے گا کہ ظاہر ہے پورا ملک ہی وہ کہتے ہیں نا کہ اس خوف کے سائے میں ہے کہ وہ بات اتنی میڈیا تک آتی کیوں نہیں ہے. باقی چیزیں تو بعد میں. اس وقت جو سندھ میں کرپشن کا بازار گرم ہے کہ اب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ حد ختم ہو گئی ہے, وہ لمٹ ہم لوگ کراس کر چکے ہیں. اور جس قسم کے سندھ کے نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلا گیا ہے, تعلیم, صحت, ان کی جابس, وہ تو سب باتیں الگ ہیں. اب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آگ ان کے گھروں تک پہنچی تو پھر ان کو خیال آیا کہ اوہ اس آگ کو تو بجھانا چاہیے. پچھلے دنوں ایک ڈرامہ بھی ہوا ہمارے ضلع سانگڑ میں. ہمارے ایک ایس پی صاحب, انہوں نے کہا ایسے کیسے, یہ اڈے کوئی اور کیوں چلائے گا, میں کس لیے بیٹھا ہوا ہوں, مجھ سے مدد لیجئے. تو وہ پتہ چلا کہ جتنے بھی وہاں پر آئس, کرسٹل اور سب چیزیں تھیں وہ تھانوں میں چل رہی تھیں. اور باقاعدہ میں بار بار وہی کہہ رہی ہوں نا کہ آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہے کہ یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے. تو انہوں نے جو نوجوان نسل ہے سندھ کی, یہ تحفہ دیا ہے انہوں نے. جو کہتے ہیں نا سندھ سرکار کہ یہ چوتھا ٹینیور ہے, اور چیخ چیخ کے بولتے ہیں کہ ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے. تو وہ ابھی آپ نے سندھ پبلک سروس کمیشن میں جس طریقے سے بندر بانٹ ہوئی ہے, سومرو, گھومرو, چنا, باجاری, راہو پوٹو, پھول پوٹو, تو کتنی کاسٹ. وہ کہتے ہیں نا کہ اب اندھوں نے جو ریوڑیاں ہیں وہ اپنے گھر میں بانٹی ہیں. اب کسی کے پاس ہوں گے پیسے تو وہ جاب لے سکے گا. پھر اس کے بعد کرپشن کہ جی وہ ایک فوڈ انسپیکٹر نے 2 ارب 9 کروڑ اور 98 لاکھ کی کرپشن کی ہے اور ان کو نوکری سے نکال دیا. آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے, 2 ارب 98 کروڑ کی کرپشن کے بعد نوکری کی ضرورت رہتی ہے. مزے سے 2 فیکٹریز لگائیں, 4 گھر کے لوگوں کو دوبارہ سے سندھ پبلک سروس کمیشن میں جاب دلوائیں, اور اللہ اللہ خیر صلاح. مطلب یہ جاب سے نکالنے کا, اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو مٹیاری موٹر وے میں سارا کچھ ہوا اور اس کے بعد نکال دیتے ہوئے, تو وہی ہے نا کہ وہ جیب کترے پہلی دفعہ پکڑا گیا تو استاد بھی وہیں کہیں کھڑا تھا, اور وہ آیا اور چپت لگا کے بولا کہ دوبارہ سے ایسے مت کرنا. تو یہ استاد پیچھے ہی ہوتے ہیں جو نوٹیفیکیشن نکال دیتے ہیں کہ نوکری سے نکال دیا اور پیسوں کا پتہ نہیں چلا.